أباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزامات عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فہرست میں 6 الزامات سب سے زیادہ ان پر ڈالے جاتے ہیں. ہر آنے والے دین میں اسی کے ذریعے فساد برپا کیا جاتا ہے فریقین کے مابین. مثلا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، باپ کو گرفتار کیا، اسی طرح سے ہندوؤں کو ناراض کیا، برہمنوں کو قتل کیا. لیکن ان میں سے سب سے بڑا جو الزام ہے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر بت شکنے کا الزام ہے. بت شکنے کا الزام، ہاں انہوں نے مندر کو توڑا تھا لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں، یہ ادھوری حقیقت ہے. مکمل حقیقت دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک نظر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اسی طرح سے مغلیہ سلطنت کا زوال شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اسی طرح سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ہندو مندر، یہ ڈاکٹر بی ایل پانڈے کی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک خاتون 20 سال قبل کینیڈا سے یہاں آئی تھی، اس نے ہریانہ کا دورہ کیا تھا جس میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے 3000 خطوط، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، 3000 خطوط ایسے ملے جو مندروں کے اور پنڈتوں کے نام دیے گئے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے. یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی ہدیہ، تحائف، دان دشنا دیتے تو ایک اس کے ساتھ خط بھی جاری کرتے ہیں. تو ایسے 3000 خطوط جو ملے ہیں، تو جن کا ترجمہ حسین قاسمی دہلی کے رہنے والے ہیں انہوں نے کیا ہے، اس پر بھی ڈاکٹر ایم کے پانڈے سابقہ گورنر اڑیسہ ان کی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے اور ایک ہیں ڈاکٹر بی ایل پانڈے، یہ بھی سابقہ گورنر رہے ہیں. اسی طرح سے اور ہیں ایم این پانڈے، یہ سنسکرت یونیورسٹی بنگال، ان کی بھی لکھی ہوئی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان تمام خطوط کتابوں کو سامنے رکھا جائے، پھر اس کے بعد موازنہ کیا جائے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تاریخ کیا ہے، کیا انہوں نے مندر کو ڈھایا تھا، اس کا ریزن کیا تھا. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کو ڈھایا تھا لیکن صرف 2 مندروں کو ڈھایا تھا. یہاں تھوڑا سا سوچنا ہے کہ جس بادشاہ کی حکومت اکھنڈ بھارت پہ رہی ہو، 52 ایئرس 52 سال جس نے حکومت کی ہے اکھنڈ بھارت پہ، تو سوچو اس میں بہت سے حالات پیش آئے ہوں گے. مثلا اس سے پہلے عادل شاہ بیجاپور، والی بیجاپور، انہوں نے دعوت دی تھی. جب ان کی شکست قریب آئی تو انہوں نے رام راج، یہ احمد نگر کے بادشاہ تھے، ان کو دعوت دی تھی. تو وہ احمد نگر سے لے کر بیجاپور تک جب انہوں نے دورہ کیا ہے تو سینکڑوں مسجدوں کو منہدم کیا ہے، لیکن تاریخ میں کہیں ان کا نام نہیں ملتا. لیکن ایک ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن پر آئے دن فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور مندروں کو توڑنے کے الزام لگائے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مندروں کو ڈھایا ہے. ہم بھی مانتے ہیں، حقیقت ہے، یہ تاریخ حوالے جات سے ملتی ہے. پہلا مندر ہے کاشی کا وشوناتھ کا مندر. وشوناتھ کے مندر کو ڈھانے کا کیا ریزن بنا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے دورے پہ نکلے تھے، تو راستے میں بنارس یہ بھی پڑتا ہے، تو کاشی میں انہوں نے قیام کیا. تو ہندوؤں کا مقامات خمسہ میں سے ایک بنارس بھی ہے، وشوناتھ کا مندر، یہ بھی مقامات خمسہ میں سے ہیں ان کے. تو وشوناتھ کے مندر میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 52 سے زیادہ اسرا تھے جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی. ہندو وزیر سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہمراہ تھے سفر میں. تو انہوں نے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک رات یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں تاکہ سویرے سنہان کیا جائے اور شوناتھ کی مندر کی سیر بھی کر لے.
اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا. یہ بات نوٹ بھی کرنے کی ہے اور اس کو ذہن میں رکھنے کی ہے. یہ بات کیونکہ یہی حقیقت ہے, یہی سچ ہے. اس کو بہت سے مسلم مورخوں نے بھی درج کیا ہے اور بہت سے ہندو مورخین نے بھی لکھا ہے, اور ان میں سے 2 مورخین انگریز ملتے ہیں. ایک کا مسٹر پیئر پال کچھ نام ہے, انہوں نے بھی اس کو وائرل کیا ہے, اس کو بھی لکھا ہے. تو آپ دیکھیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی درخواست کو قبول کیا تو صبح کے وقت میں رات گزر گئی. صبح کے وقت میں وزراء کے ہمراہ ان کی بیویاں بھی تھی. تو انہوں نے سنان کے لیے جب چلے گئے وہ, اور آتے ہوئے جب وہ سنائے ہیں تو ان میں سے 2 بیویاں نظر نہیں آئی, جن میں سے ایک کا نام شکنتلا, دوسرے کا نام ساوترا. 2 رانیاں یہ نظر نہیں آئی. تو وزراء پریشان ہوئے. پھر انہوں نے آخر میں جب نہ ملنے کی صورت میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت درج کی کہ 2 نظر نہیں آ رہی خواتین. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے افسر اعلیٰ سید خاں اور معظم خاں ان کو کہا کہ آپ جا کر تلاش کیجئے. یہ بڑے تلاش کرنے میں ماہر تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے جب تمام علاقے کو چھان ماری تو اسی شیوناتھ کا جو مندر تھا, وشوناتھ کا مندر, اس میں گنیش جی کی مورتی تھی. اس مورتی کے تحت ایک خفیہ خانہ تھا, خفیہ جگہ تھی. جب اس کے سیر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ 2 رانیاں برہنہ حالت میں ملتی ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جن کے ساتھ زنا اور بلاత్కాر کیا گیا تھا. جب وہ خاتون وہاں سے ملنے کے بعد بے تحاشا رونے لگی. جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو وہ بھی غصے میں آئے اور کہا, وزراء سے مشورہ کیا, اپنے وزیروں سے. انہوں نے بھی ڈائریکٹلی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ مندر کو توڑا جائے, اس کو منہدم کیا جائے. پہلے پوچھا اپنے وزراء سے کہ اب یہ جگہ اپوتر ہو گئی, ناپاک ہو گئی یہ جگہ, اب اس کا کوئی یہ نہیں رہنے کا ٹھکان. تو جب وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہ جگہ اپوتر اور ناپاک ہو چکی ہے, اس مندر کو ڈھایا جائے. تو ان کے مشورے سے کاشیناتھ کا جو مندر ہے وشوناتھ کا, اس مندر کو ڈھایا گیا ہے. انہوں نے اپنے ذات سے یا اپنے حکم سے نہیں اس کو جو ہے جاری کرنے کا آرڈر کیا تھا اپنے وزیروں سے. ہندو وزراء نے کہا تھا کہ اس مندر کو ڈھایا جائے. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي